ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قرات کی کمی کر لی، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں۔ ابن سیرین اور ابو صالح نے ابو ہریرہ کے واسطے سے بیان کیا بحوالہ نبی کریم کہ بکری کے ریوڑ کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو حازم نے کہا ابو ہریرہ نے نبی کریم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2322۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید بن خصیفہ نے، ان سے صائب بن یزید نے بیان کیا کہ سفیان بن زہیر نے ازدشنو قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا تھا کہ جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ مویشی کے لیے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قرات کم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2323۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا، بھیڑیا بولا آج تو اسے بچاتا ہے، جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2324۔ ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ انصار نے نبی کریم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2325۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے، انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا اور حسان کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے، بنی لوئی قریش کے سرداروں پر غلبہ کو بویرہ کے آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2326۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں حنظلہ بن قیس انصاری نے، انہوں نے رافع بن خدیج سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مدینہ میں ہمارے پاس کھیت دوسروں سے زیادہ تھے، ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتتے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا، اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا۔
اس لیے ہمیں اس طرح کے معاملہ کرنے سے روک دیا گیا، اور سونا اور چاندی کے بدلہ ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2327۔ ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور انہیں عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل کھیتی اور جو بھی پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں 80 وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ عمر نے اپنے عہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ عائشہ نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2328۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2329۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے، آپ کی مراد ابن عباس سے تھی، کہ نبی کریم نے اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2330۔